أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن کریم کے محضر میں حاضر ہوں اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی فرمودات کی روشنی میں تفسیری نکات کو ملاحظہ کریں۔ علم ترى کے عنوان سے مجموعہ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو مطالعہ کیا کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ علم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ ہم نے کافرین کے اوپر شیاطین کو بھیجا تاکہ وہ انہیں مزید ہیجان اور مزید تحریض کریں، بھڑکائیں انہیں مزید، اکسائیں انہیں مزید۔ ہم اس ضمن میں اس کا جو جائزہ لے رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات کے جہت سے اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے، چونکہ ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ ہر چیز کو جاننے کے دو ہمارے پاس زاویے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک چیز کے کمالات کو بذات خود کمال کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہمارے پاس زاویہ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت سے ایک شے کا جائزہ لیتے ہیں، ایک شے کو دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی جانب سے اسے مطالعہ کریں۔ قرآن کریم خود خداوند متعال کا ایک فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے اسے نازل کیا اور حقائق اس میں بیان کیے ہیں۔ آج کی شب بھی لیلۃ القدر کی شب ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے وہ اسی رات کی ہے۔ 19 کی رات کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے، 21 کے بھی، لیکن 23 کے بارے میں سب سے تاکیدی طور پر وارد ہوا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی مختلف ہم نے زاویے کچھ نہ کچھ جوانب سے اشارتاً اجمالاً جانا۔ آج ہم اس پہلو کو ہم سرنامہ کلام بناتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن کس قلب کے اوپر یہ نازل ہوتے ہیں، کس قلب سے تعلق پیدا کرتے ہیں قرۂ ارض پر اتر کے؟ مکتب تشیع اس حوالے سے سب سے بہترین تشریح اور تفسیر رکھتی ہے۔ مکتب تشیع اس مسئلے کو کاملاً حل کر دیتی ہے، اور بقیہ کی نسبت آتے ہیں تو وہ اس مسئلے میں کئی قسم کی دشواریوں کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کون سا قلب ہے، وہ کون سا وجود ہے کہ ہر امر کو لے کے فرشتے اس کے اوپر اتریں، فرشتے اس کے اوپر نازل ہوں، یہ کون سا امر ہے، کون سی شخصیت ہے؟ تو مکتب اہل بیت علیہ السلام امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے یقین کی منزل کے اوپر فائز ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو تعلیمات ہیں ائمہ علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ افضل ترین جو یہ رات ہے، اس رات میں ہر امر لے کے جو فرشتے اترتے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے قلب نازنین کے اوپر ہیں، ان کی ہستی کے اوپر ہیں، ان سے آ کے تعلق پیدا کرتے ہیں اور ہر امر کو اپنے رب کے اذن سے لے کے آتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، یہ رات رحمت اور سلامتی کی رات ہے۔ جو بیمار نفس سالم ہونا چاہتا ہے، جو مریض روح قابل علاج ہونا چاہتی ہیں، جو مجرم اپنے آپ کو جرم اور جرائم سے پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ فرصت موجود ہے کہ اس شب قدر کی رات میں حتیٰ مطلع الفجر تک اس کے پاس فرصت ہے کہ وہ استفادہ کرے اور اس سے بہرہ مند ہو۔ لہذا سلام یا حتیٰ مطلع الفجر، مطلع الفجر تک سلامتی ہے، یہ بہت ایک عظیم چیز ہے۔ ہمارے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام سے ایک نوعیت کے اعمال صادر نہیں ہوئے کہ ہم اس کو اس شب میں ایک نوعیت کے اعمال قرار دے دیں کہ یہ نماز پڑھنی ہے تو یہ دعا پڑھی اور پھر رات ختم۔
رات کے اعمال میں اہم ترین عمل یہ ہے کہ شب داری کی جائے، رات سویا نہ جائے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع کر جائے۔ نمبر 2، اس رات اہم ترین عبادت جو تمام عبادتوں پر فوقیت رکھتی ہے وہ مغفرت طلب کرنا ہے۔ مغفرت یعنی اپنے آپ کو جرائم سے آزاد کرانا ہے، اپنی گردن کو جس زنجیروں سے آزاد کرانا ہے وہ گناہ ہے، لہذا سلامتی کی رات ہے، ہر جہت سے اس رات میں سلامتی اللہ نے رکھی ہے۔ نفوس بیمار ہو جاتے ہیں، روحیں گناہوں کے گرام بہا جو بوجھ ہے اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی رہتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے سلامتی قرار دی ہے۔ یہ جو جملہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری آیت کا ایک اہم ترین نچوڑ ہے کہ سلامتی اللہ نے اس رات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور قرار دیا ہے، اور ہمیں اسی سلامتی کی جہت سے اس رات کا خصوصی اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ لہذا یہ تو شب قدر کے حوالے سے بات آئی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روح وہ مرض کے بعد سالم ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کا نفس وہ بیماری کے بعد علاج پیدا کر لے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آج کی رات اہتمام کرے، گناہوں سے مغفرت طلب کرے، اپنے کوتاہیوں کے ازالہ کرنے کی توفیق طلب کرے، رزق مادی اور معنوی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اپنا گہرا اور مضبوط ربط پیدا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ گناہگار جب توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال کرتا ہے، نہ کہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، بابہ مفتوح للطالبین، کوئی طالب ہے، کوئی راغب ہے، اس کے لیے یہ در اور دروازہ وہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ ہم آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، چونکہ آج کی رات قرآن کریم نازل ہوا، آیات سے رابطہ قائم کریں۔ آیات سے رابطہ قائم کرنا در حقیقت آج کی رات میں خداوند متعال کی کلام اور کلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کے مترادف ہے، لہذا ہیں اور آج کی رات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تعلق باہمی طور پہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو یہ آیت پڑھ رہے تھے اس میں اسم مضل کے اعتبار سے آپ کے سامنے مطلب آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہادی بھی ہے، اور اس کی صفات میں کیا ہے، وہ مضل بھی ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور جہت سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مومن کی تدبیر کرنا اور خداوند متعال کا کافر کی تدبیر کرنا، یعنی غیر مومن ہستی کی تدبیر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی خاص طریقے سے تدبیر کرتا ہے اور کافر کی تدبیر جدا ہے، سب کی تدبیر یکساں نہیں ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ آخری عشر مبارک میں اسم الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اسم الہی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہی کہ اس موضوع کی ہم باہمی طور پہ گفتگو کر سکیں۔ آپ کے سامنے یہ تمہید باندھی کہ اسم مضل کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کا جائزہ لیں کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شیاطین کو ہی کافرین کی طرف بھیجتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں ایک تمہید اور ایک اچھا نقطہ ذہن نشین کیا، کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس کی ملکیت ہے اور اللہ ہی اسے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے اس کا نام ہے اسماء الہی، یعنی اسماء الہی کے ذریعے سے اللہ پوری کی پوری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ لہذا یہ جو تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ کس طرح سے ہے، اسماء الہی سے۔ اسماء الہی ہمارے پاس دو طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، اسماء الہیہ ہمارے سامنے دو طرح سے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر کا بھی خاص اثر ہے، اور ایک ہمارے پاس خداوند متعال کا اسم جو ہے وہ بنام وجود حقیقی آتا ہے۔ بس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ظاہر ہے، اور ایک ہمارے پاس اسم وجودی ہے۔
ہم پہلے زمرے میں اسم الہی وجودی کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اسم الہی ظاہری کو پہلے مطالعہ کرتے ہیں، پھر وجودی کو مطالعہ کریں گے۔ مراد کیا ہے اسم سے؟ کسی بھی ذات کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع میں وارد ہوتے ہیں کہ تدبیر کیسے کی جاتی ہے، چونکہ اسماء و صفات سے گہرا تعلق ہمیں قائم کرنا چاہیے، ترغیب اس کی دلائی گئی ہے، اور پورے کائنات کی چونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تدبیر فرما رہا ہے، لہٰذا اسی کے ذریعے سے ہمیں کائنات کے اسرار کو اور اپنی تدبیر کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں جو نقطہ ہمارے پاس بنیادی آیا وہ نقطہ در حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہم اسم کے مختصر سے طور پر معنی کو ہم جانیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم سے مختصر طور پہ اسم کے ہم معنی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسم کسی بھی ذات کا ایک نام پڑتا ہے، کسی بھی ذات کا ایک نام پڑتا ہے، اس نام کو کہتے ہیں اسم۔ لہذا اسم آغاز میں کیا کہلاتا ہے؟ علامت۔ پھر میں یہ عرض کر دوں کہ اسم کی بحث دو حصوں میں تقسیم کر کے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسماء کے ذریعے سے چلا رہا ہے، صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسماء کے ذریعے سے پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ دعائے کمیل میں جملہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اسماؤک التی ملأت ارکان کل شیء، ہر شے کو اللہ تعالیٰ کے اسماء نے گھیرا ہوا ہے، ہر شے کو۔ لہٰذا یہ ایک ہستی ہے جو اس مملکت کو، جو مملکت اللہ تعالیٰ نے کائنات کی صورت میں خلق کی ہے، اس پوری مملکت سے ایک لحظے کے لیے اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، ایک لحظے کے لیے بھی نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس قدر قوی طاقتور ہستی ہے کہ یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ اور منزہ ہے ان نقائص سے۔ نمبر دو، کسی کے بھی حالات سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ صادر ہو رہا ہے، انجام پا رہا ہے، خیالات میں چل رہا ہے، وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، دعائے جوشنے کبیر میں آج بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ خاموش لوگوں کے ضمیروں کو جانتا ہے۔ ما يَخْفِ فِي الصُّدُورِ، اس کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں یہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ جس کو وہ اعلانی انجام دیتے ہیں یا چھپاتے ہیں، سب کو سینوں کی تک اللہ تعالیٰ کی رسائی ہے۔ اس کو قرآن کریم میں بھی خداوند متعال نے واضح طور پہ بیان کیا کہ کائنات کی ایک چیز بھی خداوند متعال سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، پوشیدہ قرآن میں نہیں ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں ہے۔ جو سینوں میں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ کیا ہے؟ اس سے واقف ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اب اس موضوع کے پر کئی آیات ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ قرآن نے واضح کہا کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی زمین کا، جو پتے گرتے ہیں، جو ذرات ہیں، آسمانوں میں وہ ذرات ہوں، زمین میں ذرات ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے واقف ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ وہ ہر چیز سے بھی واقف ہے، تو اگلا مطلب یہ کہ وہ رب ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، رب کل شیء ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ انعام آیت نمبر 164 میں بھی ہے۔ آج کی رات انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر میں بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے کہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ رب یعنی غیر محسوس طریقے سے نشو و نما کر رہا ہے۔ نشو و نما دینے کے لیے ماحول بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے۔ بس یہ پتہ لگ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک ذرہ ہماری کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ خواب، نہ خیال، نہ سوچیں، خاموش ہوں، ظاہر کریں، سینوں میں چھپائیں، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، ہر شے کی ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 3، وہ ہمارے مسائل سے غافل نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسائل میں مداخلت نہیں کر رہا. جو تکلیف، جو ہمارے ساتھ مصیبت ہے، نعمت ہے، دو چار ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے ہے. ہمارے ارادوں کے اوپر اللہ کا ارادہ حاکم ہے. ہر شے جس سے ہم دو چار ہوں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن بھی شامل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت بھی. اگرچہ امر اللہ کا اس مسئلے میں الگ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے اعتبار سے اس سے تقاضا جدا فرما سکتا ہے، لیکن اذن اور مشیت کے تحت ہمارے ساتھ وہ چیز دو چار ہوگی. لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے. اچھا، ابھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چلا رہا ہے؟ چونکہ ہماری اس پوری گفتگو کا اصل محوری نقطہ یہی ہے. جس نے اس کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کی، کائنات اس کے لیے کھلتی چلی جائے گی. جس نے اس پہلو سے غفلت برتی تو اس کے لیے بڑے ابہامات رہ جائیں گے، پھر ملی جلی باتیں کچھ صحیح سمجھ نہیں آئیں گی اس کے لیے. یعنی جو قرآن موقف پیش کرے، چونکہ ہم تو ابھی قرآن کے محضر میں حاضر ہیں، کوئی فلسفی دلیل نہیں لا رہے، کوئی متکلمین کی کلامی عقائدی کتابوں سے دلیلیں نہیں لے کے آ رہے. قرآن حقائق کا کیا تعارف پیش کر رہا ہے اس کو ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں اسی طرح حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم غور و فکر کریں، اس سے تعلق پیدا کریں. جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا پوری کائنات میں اصل مالک ہستی فقط اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے سامنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ حقیرانہ طور کے اوپر دبے ہوئے ہیں، کوئی عالی شخصیت ہو یا کوئی پست شخصیت ہو. یہ ہے تکوینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور جبروت اور کبریائی، سارے کے سارے اس کے سامنے دبے ہوئے. اور یہ وہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے موت ہر ایک کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی کائنات میں نہیں ہے. جس نے امام علی علیہ السلام کو درک کیا، آج کا دور ہو یا ماضی کا دور ہو، معرفت حاصل کرے، وہ امام علی علیہ السلام کی عظمتوں میں ہی کھو جائے گا. امام علی علیہ السلام کی شہادت نے آ کے یہ بیان کر دیا کہ حی لا یموت کوئی اور ہستی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شہادت نے آ کے بیان کر دیا کہ حی لا یموت ہستی وہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی. حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب اسرائیل آخری سور جو پھونکیں گے تو سب کے سب ان کے ماں سوا وہ موت کا شکار ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. ایسا بعض امور ہیں جو فقط اللہ کے ساتھ خاص ہیں. وہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کہ جس کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں ہو سکتے، اس قدر عظیم ہستی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام و بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام و جناب سیدہ سلام علیہ و انبیاء علیہ السلام ہیں. ہم ان عظیم ترین ہستیوں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں اللہ نے انہیں بھی نہیں عطا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ موت کا ذائقہ نہ چکے. حی لا یموت فقط اللہ کی ذات ہے. یا حیًا قبل کل حی، یہ فقط اللہ کی ذات ہے، ہر شے سے پہلے حی تھی. یا حیًا بعد کل شی، ہر شے کے بعد کیا ہے؟ اللہ حی ہے. وحیًا حین مثلا حی، ہر شے زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. یا حیًا لا یموت خداوند متعال کی ذات ہے، سب سے پہلے خداوند متعال کی ذات ہے، ہر شے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور کس صفت کے ساتھ ہے؟ حیات کے ساتھ ہے. یہ جو خداوند متعال کے اوصاف ہے اس میں کوئی اور شریک اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے. کسی بھی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی فعل میں اللہ کا شریک نہیں ہے. اگر فرشتے کچھ انجام دے رہے ہیں، اگر انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی عطا کیا، وہ عبد کی حیثیت سے کی ہے، وہ مخلوق کی حیثیت سے دیا ہے، وہ برابری کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ شرک کی حیثیت سے نہیں ہے. شرک نہ ذات میں ہے، شرک نہ صفات میں ہے، شرک نہ افعال، فعل میں بھی شرک نہیں ہے. حتیٰ کہ شفاعت جو ہوگی شفاعت میں بھی شرک نہیں ہے. اللہ جس کو بخشوانا چاہے گا اس کی شفاعت ہوگی.
اللہ جس کے اوپر رحمت نازل کرنا چاہے گا اس کی شفا، ہر چیز میں صرف اور صرف مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بقیہ حقیر ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، اس کے ماتحت دبے ہوئے ہیں، زندگی کے دن کسی طرح سے زمین کے اوپر پورے کر رہے ہیں۔ یہ مطلب جب واضح ہمارے لیے ہوا تو اب ادھر آتا ہے کیسے اللہ تدبیر کر رہا ہے، کیونکہ چلا تو وہی رہا ہے۔ اگر کہیں بارش برستی ہے، اگر کہیں زلزلہ آتا ہے، اگر کہیں بادل گرجتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انجام پا رہی ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں ارادہ اور اختیار اور الی اجل مسمى معین مدت کے لیے فرصت دی۔ اب کوئی سوء عمل انجام دیتا ہے، یہ فعل اس کا اپنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، لیکن یہ اختیار دینا فعل خدا ہے، اس کا اپنا وجود فعل خدا ہے، اسے مہلت دینا فعل خدا ہے، لیکن اسے سوء استفادہ کرنا یہ ہر بندے کا اپنا فعل اور اپنا کام ہے۔ اچھا، اللہ تدبیر کیسے کر رہا ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے، صفات اس کے ساتھ متصف ہیں، ان صفات کی اساس کے اوپر اسماء ظاہر ہوتے ہیں۔ صفات اگر ذاتی ہیں تو اسماء بھی ذاتی ہوں گے، صفات اگر فعلی ہیں تو اسماء بھی فعلی ہوں گے۔ پوری کائنات جو چل رہی ہے وہ اسماء الہی سے چل رہی ہے۔ ان اسماء کے آگے کیا ہے؟ پھر مظہر ہے، کہ اسے ہم اگلی بحث میں حل کریں گے، لیکن یہاں تک پہنچایا جائے کہ خداوند متعال اپنی صفات کی بنا پر، اپنے کمالات کی بنا پر ایک عمل کو صادر کرتا ہے، ایک کرشمے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ یہ ظاہر کر چکے تو یہ اسم کہلاتا ہے، اور اسی اسم کے ماتحت وہ شے تدبیر پاتی ہے، اس اسم کے ماتحت وہ شے نشو و نما پاتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کے ماتحت نشو و نما پا رہا ہے، کسی نہ کسی اسم کے ماتحت پرورش پا رہا ہے۔ اور علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ان اسماء کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں بہت واضح طور پہ مشکلات سے بچ جائے گا، بآسانی اپنے زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طلب کرنے پہ، زحمت، محنت، مشقت اٹھانے پہ اس کے لیے یہ حقائق آشکار کرتا ہے۔ لیکن حقائق کی دنیا اسی طرح ہے، فقط اللہ کی ذات ہے جو کر رہی ہے، فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے جس کے کمالات اپنے ذاتی ہیں، لامحدود ہے، سب خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور ان کمالات کی اساس پر جب ایک کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، جب ایک فعل ظاہر ہوتا ہے، یہ اسم کی بدولت، ادھر سے اسم ظاہر ہوگا، ادھر سے اسم متعین ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو اسم ہے یہ وجودی خلقت ہے، جیسے ہم ایک وجودی شے ہیں اس دنیا میں، ہم میں سے ہر ایک روح کے اعتبار سے ایک وجود ہے، جسم کے اعتبار سے بھی وجود ہے۔ اسی طرح دیگر ذوات ہیں وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، اسی طرح ہر اللہ کا اسم ایک شے وجودی ہے۔ اس کو ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے، لیکن ادھر آج ہم دیکھیں کہ اسم دو طرح سے سامنے، ایک دفعہ کتابی صورت میں لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن نازل ہوا، اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہمارے پاس۔ اب یہ آیات الہیہ، ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ ہم نے آیات کو پکڑنا ہے، عام محاوراتی زبان اور رفع کی استعمال کریں، شکار کرنا ہے ہم نے، صحیح ہے، شکار کر کے اپنے پاس اسے تعلق قائم کرنا، اپنے قلب کا تعلق قائم کرنا ہے۔ کتنا ہم آیات کو پکڑ پائیں، کتنا آیات سے تعلق قائم کر پائیں، یہ ہماری شخصیت کی نشاندہی کرے گا۔ ہر شخص کی شخصیت کا دائرہ اسی کے مطابق ہے، ہر شخص کا شخصیت، اور ہر شخص کی ربوبیت اللہ جداگانہ کے طور پہ کرے، چونکہ ہر شخص اسم کے اعتبار سے الگ الگ ہستی ہے۔ ہر شخص کے اوپر اسم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاکم کیا ہے، اور اس اسم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ربوبیت فرما رہا ہے، اور اس اسم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ذات کو نشوونما دے رہا ہے، یعنی تربیت دے رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے تربیت دے رہا ہے۔ اسے نہیں پتہ لگ رہا وہ کیا ہے، مثلا ابلیس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کیا بن رہا ہے، وہ تھا سفلی دنیا میں، زمین کے ہر حصے کے اوپر اس نے سجدہ کیا ہے، زمین کے، اسے زمین کی دنیا سے بہت گہرے طور پہ آشنا تھا ابلیس۔ اس کے بعد اپنے مقامات معنوی کو طے کر کے وہ فرشتوں کی دنیا میں شمار ہونے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر بلندی دی کہ وہ فرشتوں کے جہان میں زندگی بسر کرنے لگ گیا۔ وہاں پر اس نے فرشتوں کے جہان میں ہر چپے چپے کے اوپر کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں۔
یہاں تک کہ فرشتے اس کو اپنوں میں سے اور وہ اپنے آپ کو فرشتوں میں سے شمار کرنے لگے، اور حقیقی معنی میں شمار، خیالی نہیں، حقیقی معنی میں۔ اس لیے اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حکم اسے شامل تھا یا نہیں؟ چونکہ وہ فرشتوں کے جہان سے باہر نہیں شمار ہوتا تھا، حالانکہ جن تھا وہ، کان من الجن، قرآن کی صریح آیت ہے کہ وہ جن میں سے تھا۔ لیکن اس جگہ پہ ابلیس نے کیا کام کر دیا؟ ابلیس کے اندر ایک مرض لگا ہوا تھا، وہ تکبر اور حسد، یہ دو مرض تھے اس میں۔ وہ اپنی عبادتوں میں اور اپنے مقامات کی بلندی میں اس نے توجہ نہیں کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں ماکر کا وہ شکار ہو گیا، صحیح، اس میں مضل کا شکار ہو گیا۔ اس کو وہ کہا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی تھی، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ سمجھتے ہیں انبیاء و ائمہ علیہ السلام اس آیت سے گھبراتے تھے؟ افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کے مکر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فقط قوم خاسر، نقصان اٹھانے والی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں اللہ کے مکر سے محفوظ ہوں، ورنہ اللہ کے مکر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ وہ مکر کیا ہے کہ وہ نعمات کے اندر اور عبادات کے اندر محو ہو کے اپنی ہستی سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے نقائص سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی برائیوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ مرض اس کے اندر رشد کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس مرض کے اعتبار سے لا علاج ہو گیا۔ اب جب لا علاج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر میں ایک میدان رکھا ہوا اس کی زندگی میں کہ اس کو ایک مشکل سے وہ دوچار ہوگا، اور اس مشکل میں وہ سب معلومات رکھتے ہوئے بھی اپنے اس مرض کا شکار ہوگا، اور مرض کا شکار ہونے کی وجہ سے ایمان کیا، اسلام کی دنیا سے بھی باہر چلا جائے گا، خارج از اسلام ہو کے کافر مشرک جہنمی ہو کے مرے گا۔ یہ عذاب استدراج ہے، یعنی خاموشی سے، جیسے ہوتی ہے نا نیند کو کہتے ہیں خاموش قاتل جب ڈرائیونگ کر رہے ہوں، یہ جو مکر الہی ہے یہ خاموشی سے وارد ہوتا ہے۔ اگر کوئی عبادات میں انتہائی محو ہے، علم کی دنیا میں انتہائی محو ہے، مشغول ہے، بڑی اچھی ترقی کر رہا ہے، بڑے بڑے افراد میں نام ہے، اصحاب ائمہ علیہ السلام میں نام ہے، فرشتوں کی دنیا تک پہنچ گیا، اولیاء میں شمار ہونے لگ گیا، جیسے بلعم باور تھا، بلعم باور بھی اندر حرص کا شکار ہو گیا، شہرت کا شکار ہو گیا۔ یعنی مستجاب الدعوات چھوٹی چیز ہے، کوئی ہمارے پاس آئے کہ آقا یہ دعا کر دیں اللہ قبول کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ادھر قبول ہو جائے، یہ چھوٹا مقام ہے۔ اور بلعم باور کہاں گرا کہ قرآن نے کہا کہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو بھونکے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں اور خاموش رہے، یعنی وہ ہر ٹائم آپ کے اوپر ہی لگا رہے گا، حملہ آور ہے۔ اس کی مثال ایسے کتے کی سی ہے، یعنی کتے سے تشبیہ دی اسے۔ اس لیے اس جگہ پہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ خداوند متعال ہر ہستی کے لیے ایک تدبیر فرمائی ہے، اور وہ تدبیر کس کے ذریعے سے فرما رہا ہے؟ اسم کے ذریعے سے، اسماء کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کو اپنے قبضے قدرت میں لیا ہوا، یہ خدا کا نظام ہے۔ سارے فرشتے اسماء کے مظہر ہیں، انبیاء و ائمہ علیہ السلام مظہر اسماء ہے، ساری خلقت اسماء کی مظہر ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ آپ سمجھے چار چیزیں ہوگی، ایک ذات باری تعالیٰ، ایک صفات باری تعالیٰ، ایک اسماء باری تعالیٰ، اور ایک ان اسماء کا مظہر، ایک ان اسماء کا مظہر۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تدبیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر آپ کائنات کو مطالعہ کریں قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، آشکار طور پہ یہ بات ہمارے لیے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، یہ لا شریک لہ اپنی ذات میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے، اور افعال میں بھی ہے، کسی شے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اگر کوئی ہے بھی جس کو اللہ نے عظمت دی، بلندی دی، کمال دیا، علو دیا، تمام کی تمام خلقت کے اوپر حاکم اور خلیفہ قرار دیا، ولایت کے اعلیٰ ترین مراتب عطا کیے، جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کے باوجود یہ ساری ہستیاں فرما بردار ہیں، مخلوق ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے مقایسہ نہیں کر رہے، ابھی اللہ کے مقابلے میں حقیر بھی ہیں، ہر ہستی اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کاملاً ان سے بے نیاز ہے، کاملاً بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا متبادل لا سکتا ہے،
اگر متبادل نہ آ سکتا ہوتا تو ایک سے زائد انبیاء اور ایک سے زائد ائمہ ہوتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ آپ نے معروف جملہ سنا ہے، اگرچہ روایات میں ہمارے پاس اس طرح سے بالضبط نہیں آیا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ معنی روایات میں موجود ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، یعنی اس مرتبے کے اوپر وہ ایک ہستیاں آ رہی ہیں۔ اگرچہ نبوت و رسالت خاتم الانبیاء والمرسلین فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایات میں صحیح سنا، روایات میں وارد ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ ائمہ علیہ السلام سے بھی کسی کی کرتا ہے واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ لیکن آپ ولایت کے مدارج دیکھیں تو ولایت کے مدارج کیا اللہ تعالیٰ استطاعت نہیں رکھتا کہ آخری زمانے میں بلند ترین ہستیاں خلق نہ فرمائے؟ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ چونکہ موجود ہے، اس وجہ سے کہ ایسی ہستیاں آئیں گی کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو ان کے لیے قرار پاتی۔ ایسی بلند ہستیاں آئیں گی، نبوت کا دروازہ بند ہے، رسالت کا دروازہ بند ہے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام آج کے دور میں اسی طرح بلند ترین ہستی ہیں، لیکن یہ ساری ہستیاں کیا اللہ کے ماتحت، اللہ کی تدبیر کے تحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی و جبروت کے ماتحت ہیں، اور مخلوق ہیں اللہ کی عبد ہیں، اللہ کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے پاس ان کا متبادل ہے، ان کے پاس اللہ کا متبادل موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کو تدبیر کر رہا ہے، خود چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پے در پہ اللہ کا نظام ہے، پے در پہ نظام ہے، کوئی فرار نہیں کر سکتا، سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں ہو سکتا، حساب در حساب اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارح کیا ہیں؟ حساب دیں گے۔ قرآن کی 2-3 آیات ہیں جس میں بیان کیا کہ ہمارے اعضاء و جوارح جواب دیں گے، زمین اور آسمان یہ جواب دیں گے، یہ بھی گواہی دیں گے ہمارے مقابلے میں، ہمارے اپنے نفوس وہ بھی گواہی دیں گے، فرشتگان جو رکھے ہیں لکھنے کے لیے وہ بھی گواہی دیں گے، جن کو شاہد بنایا ہے اور سب شاہدین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا ہے وہ بھی گواہی دیں گے۔ ایک تھوڑی اہتمام ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی معلومات ہمارے بارے میں صرف ایک طرح سے نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، بذات خود، لہذا تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی ساری فرما رہا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی بیابان میں کھو گئے ہیں، کوئی آس پاس ہمارے نہیں ہے، خداوند متعال کاملاً اس کے سامنے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خداوند متعال موجود ہے اور اس کے لیے سارے اہتمام کر سکتا ہے۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے بیابان کے اندر سخت اور سنگلاخ چٹانوں کے اوپر، ریت کے اوپر انہوں نے نہیں اپنی ایڑیاں ملی تھیں، کیونکہ مکہ سارا سیاہ ترین، شدید ترین سخت پہاڑیوں میں ہے۔ ان پہاڑیوں میں ریت نہیں ہوتی، ریت درمیانے حصے میں ہے، تو وہاں پہ جب انہوں نے ایڑی رگڑی تو اللہ نے پانی ادھر سے ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی یہ فرما سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اب میں پیاس سے آزمایا جا رہا ہوں، مصیبت سے آزمایا جا رہا ہوں، اب تنہائی سے آزمایا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل ہو گیا، وہ ساتھ نہیں ہے، اس کی قدرت ختم ہوگی کہ مجھے دے سکے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مصیبت طاری ہوگی ہے وہ اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور خدا کی جانب سے اذن کے مطابق ہے۔ یہ نقطہ ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مومن کی تدبیر کیسے کرے، کیونکہ ہم اسماء کی بحث تدبیر کے باب میں لے کے آئیں گے۔ اسماء کی بحث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرے، تدبیر یعنی فعل خدا، صفات فعلی سے تدبیر تعلق ہے، لیکن ہر فعل خدا کس کے اوپر قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اوپر، اور صفات سے اللہ تعالیٰ ذاتاً متصف ہے، لہذا صفات سے جب بھی کوئی کرشمہ ظاہر ہوگا، جب بھی کوئی مظہر ظاہر ہوگا، جب بھی کوئی فعل ظاہر ہوگا تو ایک اسم کی صورت ہمارے سامنے ابھرے گی، اور یہی اسم ہے جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ہر شے کی ربوبیت کر رہا ہے۔ اس لیے ہر شے الگ الگ اسماء کے ماتحت ہے۔ مثلا آپ کے اسم وہ مجھ سے جدا ہے، میرا اسم دوسرے سے جدا ہے، دوسرے کا اسم تیسرے سے جدا ہے، ایک شخص سے 10 بچے ہیں، ہر بچے کا اسم جدا ہے، والدین کا اسم جدا ہے، ہر شخص کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کس سے کر رہا ہے؟ اسم سے۔ اس لیے اسم اس کا رب ہے، اللہ رب الارباب ہے، لہذا وہ اسم ہے کہ جو اس کی ربوبیت اس بارے میں کر رہا ہے۔ خلقت کیا ہے؟ خلقت مظہر ہے اسماء کا، اسماء الہی کا کیا ہے؟ مظہر یعنی
جائے ظہور، مثلا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آئینے میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ مظہر ہے، آپ حقیقت ہیں، اور آئینے کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے، چونکہ آئینہ جگہ ہے جہاں سے ظاہر ہونے کی، کیونکہ عربی زبان میں مفعل کے وزن کے اوپر آتا ہے مکان، اس میں مکان، مثلا جہاں پہ سجدے کیے جاتے ہیں تو سجدے کی جگہوں کو کہتے ہیں مسجد، مفعل کے جو ادھر آ رہا ہے خلاف قانون ادھر وزن ہے۔ اچھا جہاں غروب ہوتا ہے سورج وہ مغرب، غروب کی جگہ۔ اسی طریقے سے اور اسماء مکان ہمارے سامنے، اسی میں سے ایک ہے مظہر، کہ جہاں پر اللہ کے اسماء ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا مظہر ہے، یہ اسماء کا ظاہر ہونا ہے، یہ اسماء کا اس کے اوپر منعکس ہونا ہے۔ اس لیے مثال کے طور سورج الگ ہے اور سورج کی شعاع الگ ہے، اگرچہ اس شعاع نے سب کچھ کس سے لیا ہے؟ سورج سے لیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو مظہر ہے یہ بھی اسی طرح اثر ہے، صحیح ہے، لیکن کس کا اثر ہے؟ اسم کا اثر ہے، اسم اسے ظاہر کرتی ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ جو ظاہر ہوا ہے یہ اسم ہے نہیں، یہ اسم نہیں ہے، یہ کیا اسم کا مظہر ہے۔ وہ اسم جو کچھ رکھتی ہے وہ اسے دے دے گی، اسم غیر اللہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، صحیح ہے۔ ایک روایت ہمارے پاس ہے، نحن اسماء الحسنہ، ہم اسماء حسنہ ہیں، وہ بات کی بات ہے، وہ بہت قربت کی وجہ سے دی گئی ہے صلاحیت، وَإِلَّا اسماء الہی وہ غیر اللہ نہیں ہے، اسماء الہی غیر اللہ نہیں، اب یہ قانون، چونکہ یہ والی روایت ایک ہی ہمارے پاس بار آئی ہے، لیکن ایک اور مطلب سے یہ بہتر حل ہوتی ہے۔ ہم جو اسماء حسنہ پڑھ رہے ہیں وہی جو قرآن نے معنی بیان کی ہے، جیسے قرآن کے معنی میں صفات سے اسم ظاہر ہوتا ہے، وہ جو صفات سے اسم ظاہر ہے وہی ربوبیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسی اسم کے ذریعے سے ہر شے کی ربوبیت کر رہا ہے۔ اسی اسم کا ایک مظہر جبریل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے مثلا جو عرفا بیان کرتے ہیں، میں صرف ایک مطلب بیان کر دوں، ہم ترتیب سے مزید آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اس میں علیم کا مظہر جبریل علیہ السلام ہے، اس میں علیم کا مظہر جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام دنیا میں جس کو بھی، یہ عرفا کا آپ نظریہ ہے، چونکہ ہم اس باب میں الگ دقتوں میں بعد میں جائیں گے، ہم ابھی صرف نقل اقوال کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں، غور و فکر انشاءاللہ ہم آئندہ کے دروس میں کریں گے۔ اس میں علیم کا مظہر جبریل علیہ السلام ہے، کائنات میں جس کو بھی علم مل رہا ہے، جس کو بھی علم مل رہا ہے، اس کو علم اللہ تعالیٰ جناب جبریل علیہ السلام کے توسط سے دے رہا ہے، جس کو، وہ کوئی آئنسٹائن ہو، یا وہ اسٹیفن ہاک ہو، یا وہ کوئی نیوٹن ہو، کوئی مجتہد ہو، مرجع ہو، انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہو، ان کے پاس علم، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا ایک مرتبہ بلند تر مرتبہ بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جبریل علیہ السلام سے بالا تر مرتبہ ہے، کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، وہ مقام وحدیت اور احدیت کے اعتبار سے وہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اللہ کا مظہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں اللہ، چونکہ اس میں اللہ تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے جو اس اسم کا مظہر ہوگا وہ تمام کمالات کو گھیرے ہوئے جو اللہ مخلوق کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام صرف ایک اسم کا مظہر ہے، بقیہ کا نہیں۔ اسی طرح اسرائیل علیہ السلام جو ممات دیتے ہیں ایک اسم کا مظہر ہے، کوئی بھی کسی کو بھی موت دے رہا ہے، چاہے حقدار ہے نہ حق موت دے رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے، وہ جو اس کا مظہریت جو ہے پیچھے سے موت مل رہی ہے وہ ملک الموت سے ہے، وہ جناب اسرائیل علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا مظاہر اس طریقے سے سامنے آئیں گے، بس ایک ہوگی ذات الہی، دوسرا کیا ہو گیا؟ صفات الہی۔ صفات الہی سے کیا سامنے آتا ہے؟ اسماء الہی، اسماء الہی، مظہر مخلوق ہے، مخلوق، مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، جیسے شیشہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ کو ظاہر کر رہا ہے نا، آپ کو جو شیشہ ظاہر کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے مظہر، یہاں پہ ظاہر آپ ہو رہے ہیں، ظاہر ہونے کی جگہ، آپ نہیں ہے شیشے میں، شیشہ اور آپ کے عکس میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے جو مظہر میں اگرچہ عکس اسی اسم کا ہے لیکن اسم اس سے جدا ہے، اسم صفات کے ساتھ ہے۔ یہ ترتیب بار بار بیان کریں اپنے نفس میں تاکہ اگلا مطلب پڑھ سکیں ہم۔
اسم کس طریقے سے آگے اس میں وجودی کیسے آتا ہے، چونکہ آج ہم نے اس میں ظاہری کو ہم نے دیکھنا ہے، کتابی اسم کو۔ اسم دو مرحلوں میں قابل بحث ہوتا ہے، ایک ہے لفظی اور ایک ہے حقیقی وجودی۔ وجودی اسم اسی طرح سے ذات الہی ہے، صفات الہی ہے، صفات الہی سے ایک تعین حاصل ہو رہا ہے، صفات الہی سے ایک ہمارے پاس تشخص ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جو تشخص ظاہر ہو رہا ہے یہ آگے مظاہر کو وجود دے رہا ہے۔ مظاہر کو آپ کہہ سکتے ہیں مخلوقات، مظاہر کو آپ کہہ سکتے ہیں وجودات۔ یہ جو وجودات اور مخلوقات ظاہر ہو رہی ہیں اس اسم سے، وہ اسم جو کچھ رکھتا ہے وہ آگے اس کی ظرفیت کے مطابق منتقل کر رہا ہے۔ پھر وہ مظہر ہے، ان مظاہر میں سارے وہ ایک سطح کے نہیں ہیں، ان میں بھی واسطے ہیں۔ ہم اس کو اگر فلسفی زبان میں بیان کریں، فلسفی زبان میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو وسائط کے ذریعے سے، واسطوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ چلا اللہ تعالیٰ ہی رہے لیکن وسائط کے ذریعے سے چلا رہا ہے، واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چلا رہا۔ مثلا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے علم کو نشر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو خلق کر رہا ہے ملک الموت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ مثلا جناب میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا اسرافیل علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں ہے، رزق کو تقسیم فرما رہا ہے۔ وسائط کی دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے فرشتوں کو رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو اور پھر مومنین کو قرار دیے۔ سارے واسطے ہیں، کر کون رہا ہے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک مرحلے پہ نہیں اللہ تعالیٰ، وہ اس کے وجود سے بھی قریب ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے قلب، اس کی جان، اس کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، اس لیے کوئی دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انکار کر دے خود اس کی ذات کافی ہے، چونکہ من حبل الورید ہے، شہرک سے بھی قریب۔ ہم شہرک سے ہمارے قریب کیا چیز ہے؟ یعنی پہلے اللہ ہے پھر ہم ہیں، پہلے اللہ ہے پھر ہماری روح ہے۔ جیسا پہلے ٹہنی ہے پھر اس کا پتا ہے، پتا پہلے نہیں لا سکتے ٹہنی سے۔ درخت کے اندر رونق دینے والا خزانہ ہے پھر ہرا بھرا پھل ہے۔ اگر درخت اندر سے یہ مواد نہ رکھتا ہو تو پھل کے اندر مٹھاس آ سکتی ہے، پھل میں رنگینی آ سکتی ہے۔ ادھر ہم کہیں گے کہ اس پھل کے اپنے وجود سے زیادہ قریب کیا ہے؟ یہ جس جڑ سے وابستہ ہے اس کے اندر کی حیات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے سے اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے یہ جو حساب اللہ کا وسائط کا ہے یہ حکمتوں کے تحت ہے، چونکہ کوئی شے اللہ سے ڈائریکٹ متصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے جسم اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، لہذا اس میں داخل بھی ہے اور خارج بھی نہیں ہے، دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ داخل بھی ہے اور خارج بھی ہے، اور ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے داخل ہے تو اس معنی میں نہیں کہ خارج نہ ہو، خارج ہے اس معنی میں نہیں کہ داخل نہ ہو۔ یہ اوصاف ہیں، اس کو کسی اور مورد میں ہم حل کریں گے، لیکن یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ کائنات کو فقط اور فقط اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر تبلیغ اختیار دیا تھا کہ کر لیں، اگر کرتے تو حیات نہیں تھی ان کی، وہ تو تابع کی۔ اب یہ بحث الگ ہے، ہم یہ ربوبیت کی جہت سے بحث کر رہے ہیں، یعنی بعض ہم نے جب بات کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تقاضا ہی جدا ہے، اس کے لیے ہم نے انتہائی ادب احترام کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ لیکن خالق نے جب بات کرنی ہے تو وہ اپنی سطح پہ رہ کے بات کرے گا، صحیح ہے، اپنی سطح پہ رہ کے بات کرے گا، اور یہ بات ہمیں قرآن کریم سے بہت واضح نظر آتی ہے۔ مثلا اب ایک شخص ہے، والدین کے تابع ہیں، یہ مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دی نہیں جا رہی، معنی کو قریب کرنے کے لیے۔ ایک شخص والدین کے تابع ہے، وہ کوئی منصب پا لیتا ہے، عالم فاضل بن جاتا ہے یا کوئی بڑے منصبدار بن جاتا ہے، اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو سامنے جب ماں کے آتا ہے اور ماں کو وہ طیش اور غصہ دلاتا ہے، تو ماں کے لیے تو وہ بچہ وہی ہے کہ جو شیر خواری کی عمر میں تھا، اس نے دو چار اسے خوب سنا دیتی ہیں۔ یہاں پہ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا عملہ بھی اسے سنا سکتا ہے،
اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ویسے برتاؤ کر یہ نہیں ہے، اس کے لیے ادب احترام لازم ہے۔ یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں انبیاء وائمہ علیہ السلام کی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خالق ہونے کی جہت سے، رب ہونے کی جہت سے، مالک ہونے کی جہت سے ایک انداز بیان رکھتا ہے، وہ اسی کی ذات کے سازگار ہے۔ لیکن مجھ جیسی ہستی کہ جو ان کے پاؤں کی خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے کمالات کی دنیا میں دیکھیں، ہم تو ایک خاموش چراغ ہیں، وہ ایسا چمکتے آفتاب اور سورج ہے کہ اس کے سامنے کرن بھی ہم اپنے آپ کو شمار کریں تو یہ کم ہے۔ وہاں پہ ہم اسی طرح سے نام لیں گے، امیر المتقین، سر الانبیاء والمرسلین، یعصوب الدین، اس طریقے سے ہم نام لیں گے، وسیع رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس طرح سے نام لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ان کا آ جائے تو درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام لیں گے، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نام لیں گے۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ حضرت، صحیح ہے، رسول گرامی، پیغمبر اعظم، پیغمبر خدا، رسول خدا، اس طرح کے نام لے کے آئیں گے۔ لیکن اللہ جب انہیں مخاطب کرتا ہے، سورہ احزاب کی پہلی آیت دیکھیں، میں زیادہ اس میں وارد نہیں ہوتا، قرآن کے خطابات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کا اظہار بھی کیا ہے، بعض جگہوں پہ اپنی پوری جلالت کا اظہار بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے سورہ احزاب کی پہلی آیت دیکھیں، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، خوف خدا کرو، اتق اللہ، خوف خدا کرو، ولا تطع الکافرین، کافرین کی مت اطاعت کرو، والمنافقین، اور منافقین کی، ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رسول اللہ کو اس طرح خطاب کر سکتی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ہے بات، یہ بہت بھاری بات ہے کہ خداوند متعال کی ذات اپنی مخلوق سے، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، وہ خالق کی سطح پہ رہ کے بھی گفتگو کرتی ہے، وہ محبت کا بھی انتہائی اظہار فرماتی ہے۔ جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح علیہ السلام اولو العزم ترین پیغمبروں میں سے ہے، اے نوح، جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا مت مجھ سے سوال کر، انی اعظک، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اب تو نے مجھ سے سوال کیا جس کا تجھے علم نہیں ہے، ان تکون من الجاہلین، تو جاہلین میں سے ہو جائے گا۔ عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور اغوا ہو گئے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خالق کی جلالت ہے، وہ رب ہے، اس رب کی جلالت ہے۔ ہمارے سامنے آئے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا و آلہ، یہی ہم جملات کہیں گے۔ لہذا رب کی جلالت قرآن میں بار بار آیا ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی؟ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ انہیں اجازت دے دیں؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، ابھی تو پتہ لگے کون منافق ہے کون نہیں، ان کی صداقت تو پتہ لگ جو، دیکھیں گے کون جھوٹے ہمارے پاس ہیں۔ یا قرآن کی آیت ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو تجھ پر نازل ہوا، اگر نہ پہنچایا گویا کہ رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا ہے، یہ اس کی جلالت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تدبیر کر رہا ہے ساری چیزوں کی، اس سے معلوم ہوتا ہے ہر شے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہ اتنی اولیاء اور بلند بالا ولایت اور کمالات کے سر چشموں پر جو فائز ہستیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس جلالت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، تو پھر کیا باقی رہ جاتا؟ پھر بقیہ تو کسی کا بھی کوئی حصہ ہی نہیں رہتا۔ اور جب محبت کی بات آئے تو قرآن کریم نے بیان کیا، کئی جگہوں پر قرآن کا یہ بیان ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو طرفداری اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، اندھیرا ہے، ساتھ ان کی زوجہ بھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، تو اس اندھیرے میں ڈر ہے کہ کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے اور میرے ناموس کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ یہ جو جانور اور درندہ صفت افراد ہوتے ہیں وہ راہزن جو ہوتے ہیں، وہ راہوں پہ جب مال لوٹتے ہیں تو خاتون نامی مال کیسے چھوڑ دیں گے؟
تو موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا گھبرا رہے تھے، تو دور سے جب روشنی نظر آئی تو انہوں نے روشنی کو لیا کہ یہ کوئی درندہ، سانپ، بچھو وغیرہ اور اس طرح کی کوئی درندے ہیں، ان کو بھگایا جا سکے، لیکن ڈر تھا کہ وہ کہیں پہ راہزنی نہ بیٹھے ہوں ادھر، اس لیے انہوں نے کہا تم ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں، کیونکہ ہوتا ہے نا دور آگ جل رہی ہے لیکن وہ پڑاؤ میں کون جیسے کیسے لوگ ہیں نہیں پتہ ہمیں، تو آپ کہیں گے تم رکو میں ادھر لے کے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لٹیرے ہیں اور ناموس کو دیکھ کے بگڑ ہی جائیں۔ ادھر خداوند متعال نے نبوت کے لیے ان سے کلام فرمایا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ محبت فرما رہا ہے، صحیح ہے، اور محبت فرماتے ہوئے بات چیت بڑھا رہا ہے، خود بڑھا رہا ہے۔ اس اللہ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کام انجام دیتے ہیں، صحیح ہے، تو پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی بات چیت بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے سے چراتا ہوں اپنی بھیڑ بکریوں کو، اور دیگر میرے بہت سارے حصے میں امور ہیں۔ پھر خداوند متعال نے آگے فرمایا کہ اس عصا کو پھینکو اے موسیٰ، تو وہ زندہ سانپ بن گیا، اور پھر کہیں اسے اٹھا لو اور مت خوف زدہ ہو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم لوٹا دیں گے سیرت اولیٰ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے وہ جب پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا، اب اژدہا سے عصا کی طرف آئے تو کس نے کیا یہ کام؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقام دیا، مردوں کو زندہ کرنے لگے باذن اللہ، تو پھر کیا فرمایا؟ اب یہ رب ہے کہ وہی ذات کہہ سکتی ہے عیسیٰ سے کہ کیا تو نے اپنے اور اپنے ماں کے بارے میں کہا ہے کہ میں الہ ہوں؟ ان کی تو روح کام گئی کہ یا اللہ کی کیسے میں کہہ سکتا ہوں یہ؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو بار الہ تو اس کا علم رکھتا ہوتا، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے۔ جب اس سطح کی ہستیوں کے ساتھ اللہ کی جلالت کا یہ برتاؤ ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کائنات اللہ نہیں چلا رہا؟ ایک رسالت کے بارے میں خدا نے کہا کہ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کر دی ہوتی کسی نبی نے تو ہم دایاں بائیں ہاتھ پکڑتے اور شاہرگ کاٹ کے پھینک دیتے۔ یہ خود دلیل ہے انہوں نے نہیں کی، لیکن اس طرح سے یہ خطاب اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان کی عاجزی کی حالت دیکھیں کہ یہ جو انبیاء ہیں انہوں نے آ کے واضح طور پہ کہا کہ ہم تو فقط اور فقط اس کی اتباع کرتے ہیں جو نازل ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، سورہ اعراف آیت نمبر 203 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل، کہہ دیجئے رسول، انما اتبع، میں فقط اور فقط تابع ہوں، فقط اور فقط تابع۔ ہم اصل میں زمین پر تابع ہیں، ہم زمین پر عبد ہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی اپنی خواہش بھی اپنی نہیں ہوتی، عبد وہ ہوتا ہے، ہمیں عبد بن کر جینے کا سلیقہ نہیں آتا، ایک فرعونیت اندر چھپائے ہوئے ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خواہش بھی نہیں رکھتا، یہ مقام ہے، خود ایک بہت بڑا مقام ہے۔ باراللہ میں نہیں خواہش رکھتا آج رات سوؤں یا نہ سوؤں، میں تو تجھ کو دیکھوں گا، تو راضی ہے کہ میں نہ سوؤں، میں جاگا رہوں۔ باراللہ میں کوئی خواہش نہیں رکھتا میرے بیوی بچے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، تیری رضا اس میں ہے کہ میں ان کا نان افکٹ ہوں اور ساتھ رہوں، میں ساتھ رہوں۔ یہ عبد بننے کا سلیقہ ہے، عبد بن کے ہمیں رہنا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انما اتبع ما یوحى الی، میں فقط اور فقط تابع ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھیں وہ کہیں گے فقط اور فقط میں تابع ہوں۔ یہ کیا تصور ہے کہ رازق یہ ہے، خالق یہ ہے، رب یہ ہے؟ یہ تو ان کے فضائل نہ ہوئے، فضائل اسے نہیں کہتے۔ انسان جب گرنے پر آتا ہے تو پتھروں کو بھی خدا مان لیتا ہے، یہ تو پھر کمالات رکھتے ہیں، انہیں کیوں نہیں مانے گا؟ اور پھر اس سے بھی پست گرتا ہے تو ان کی خدائی سے بھی منکر ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں خدا، انا ربکم الاعلی، یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ یہ ہم نے ملاحظہ کیا، یہ ہمیں آیات بتاتی ہیں کہ وہ جو جلالت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ نبی کو کہہ رہی ہے اتق اللہ،
اے نبی اللہ کا خوف کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی اتباع مت کرو۔ ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور ہے بھی یہی سنایا ہوگا، لیکن خطاب دیکھیں، انداز خطاب اللہ کا دیکھیں۔ آغاز میں کہہ رہا ہے اتق اللہ اتق اللہ، کیا ہے دیکھیں خطاب اللہ نے کیسے، عفا اللہ عنکا، کہ آپ کو اللہ معاف کرے، کس کی اجازت سے یہ آپ انہیں چھوٹ دے رہے ہیں، جو ہی جا رہے ہیں اپنے گھروں کو۔ خلاصہ کلام یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی جلالت آشکار ہے زمین پر، مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، دبے ہوئے ہیں تمام کی تمام ہستیاں اور خلقت اللہ تعالیٰ کے ماتحت۔ اب اس کی تدبیر کس کے ذریعے سے؟ واسطوں کے ذریعے سے ہے۔ ان تمام واسطے در واسطے ہیں، والدین ایک سطح کے واسطے ہیں، میں اور آپ رزق کے واسطوں میں سے کسی کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ بن جاتے ہیں۔ واسطے کئی طرح کے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا حکم اسی کا چل رہا ہے اوپر سے، لیکن حکم قابل عمل ہونے کے لیے کئی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس مراحل میں جو افراد بھی آ رہے ہیں وہ ایک عملی کی حیثیت اس کے رکھ رہے ہیں، اس کی برابری کا حصہ نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں بچے کی پیدائش کے لیے واسطہ والدین بنے، اس سے بھی پہلے کوئی اور واسطہ بنا، اس سے بھی پہلے کوئی اور، وسائط کی دنیا ہے۔ یہ سارے کے سارے واسطے جس ایک واسطے کے ماتحت دبے ہوئے ہیں اس کا نام ہے اسم الہی۔ اسم الہی کے نیچے یہ سارے چل رہے ہیں۔ اسم الہی کے بہرحال ہم بقیہ گفتگو بعد میں کریں گے، چونکہ آج ہم تھوڑے سے اور نکات کو تدبیر کے حوالے سے دیکھیں، چونکہ مومن اور کافر کی تدبیر میں یہ نکتہ ہمارے سامنے آیا۔ بعض اللہ تعالیٰ نے کلی چیزیں بھی بیان کی ہیں، کیونکہ جیسا رگوں کا نظام ہے نا، آپ اپنے جسم میں رگوں کے نظام میں ہر رگ کے بارے میں نہیں معلومات حاصل کر سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں رگوں کے ذریعے سے خون دوڑ رہا ہے، رگوں میں مرض لگ جاتا ہے، رگیں صحت مند ہوتی ہیں، رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، رگیں وسیع ہو جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اسماء کے بارے میں بس اتنی باتیں کر سکیں گے، وہ دقیق انداز میں ایک قسم کا کیا اثر ہے، کس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ رب ہی جان سکتا ہے، یہ ہمارے بس سے ہی باہر ہے معلومات۔ اس لیے ہم ساری کی ساری معلومات اسی طرح، مثلا ہم یہاں پہ اب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اول ہر شخص کے لیے الگ ہے۔ اگر 20 کروڑ یا 1 کھرب ارب چونٹیاں ہیں، ہر چونٹی کی تدبیر کیا ہے؟ ربوبیت اللہ کی، چونکہ تدبیر کو کہتے ہیں ربوبیت۔ ہر چونٹی کی تدبیر کیا ہے؟ جدا ہے، چونکہ تدبیر کے نتیجے میں ہوتی ہے تربیت، تربیت کے نتیجے میں وہ نشوونما پاتا ہے، نشوونما پانے کے نتیجے میں وہ استحقاق پیدا کرتا ہے کہ کس سطح کی نعمت اور کس سطح کی مصیبت سے دوچار ہو۔ لہٰذا سارا کچھ تدبیر پر موقوف ہے، تدبیر اللہ اسماء کے ذریعے کر رہا ہے، لیکن ہر ذرے کی، اول ہم یہ پڑھیں گے، ہر ذرے کی تدبیر کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ رب کل شیء ہے، ہر شے کا رب ہے، لیکن ہر شے کا رب یکساں صورت میں ہے یا اس کے حالات کے مطابق ہے؟ ہر شے کے حالات کے مطابق ہے۔ جس طرح آنکھوں کی کیمرے میں ایک نہیں ہے رنگت آپ کہہ لیں، یا ایک لکیریں کہہ لیں، یا ہاتھوں کی لکیریں ایک نہیں ہیں، ہر خلقت کی بھی اس طرح سے تدبیر جدا ہے۔ ہر ذرے کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدا فرما رہا ہے۔ ہم اس سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کس طرح سے وہ تدبیر چل رہی ہے، ہم اس کو اب جامع طور پہ لیں گے۔ جیسے آپ کہیں گے ہر رگ کا جسم کے اندر فلسفہ جدا ہے، ہم کہیں گے یار اتنی رگیں، رگوں کے اندر پھر اور بہت سارے مسائل، کس طرح سے ہم نہیں جان سکتے اسے، لیکن ہم موٹی موٹی باتیں پڑھیں گے جو سمجھ آ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ آ گئی، بے شک ہر شے کی الگ تدبیر ہے، وہ الگ تدبیر اسی کے مطابق ہے۔ اچھا، تدبیر اسماء کے ذریعے سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر شے اللہ کے اسماء کے ماتحت ہے۔ وہ ماتحت ہونے کا مطلب ہے مظہر ہے، اسم وہ اپنا کرشمہ دکھا رہی ہے اس ہستی پہ، اور وہ ہستی اس کرشمہ دکھانے کی وجہ سے اسی رنگ میں ڈھل رہی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت کا واسطہ، ہدایت کا کرشمہ اور ظہور، یعنی یہ ہدایت کے سرچشمے جس کے اوپر جا کے مستقر ہو جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ ہمارے سینوں کے اوپر کسی مقدار کی ہدایت ٹھہر گئی، ہدایت یافتہ ہے۔ انہی میں سے اسماء میں سے ایک اس میں مضل ہے، مضل ہے تو یہاں پہ اب آ رہی ہے گمراہی، وہ گمراہی جس کے اوپر ٹھہر جائے گی وہ گمراہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے سارے اسماء برابری میں نہیں کھڑے،
بعض اسما ہیں وہ سارے اسما کے اوپر حاکم ہیں، صحیح، سارے اسما کے اوپر حاکم اسما ہے۔ یہ جو حاکم اسما ہے اس کی تاثیر ہر چیز میں، بے شک اللہ مضل ہو تب بھی وہ حاکم اسم کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہو حاکم اسم کی تاثیر ہے، اللہ قہار ہو حاکم اسم کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو حاکم اسم کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ منتقم و انتقام لے حاکم اسم کی کیا ہے تاثیر ہے، وہ حاکم اسم مثلا ایک اس میں سے اسم ہے رحمان، وہ حاکم اسما میں سے ہے، اللہ کے عذاب میں بھی اس کی رحمت ہے، صحیح ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں بھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں بھی رحمت ہے، اللہ کے تکبر میں بھی رحمت غالب ہے۔ بعض اسماء جو حاکم اسماء ہیں، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ حاکم اسماء کیا ہے اور اس کے نیچے، لیکن ادھر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ خدا تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر، اب ہم آ جاتے ہیں گروہ کے اعتبار سے، مومن کی تدبیر الگ ہے اور منافق کی تدبیر الگ ہے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ اس میں ظاہر والا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے جو اسماء لکھتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کی بھی تاثیر ہے۔ اگر آپ ذبح کرتے ہوئے اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ حلال ہوگا؟ قرآن کی 7-8 آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، وہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ میں ظاہری لفظی طور پہ جو اسم کو پڑھ رہا ہوں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اگر وہ اسم لکھا ہو، ہاتھ لگا سکتے ہیں بدون وضو؟ نہیں لگا سکتے اللہ کے نام کو، کوئی بھی اسم ہو اللہ کی طرف نسبت ہے تو آپ نہیں اس کو نام لگا سکتے۔ مثلا ایک دفعہ رحمان ایک شخص کا نام ہے، بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں رحمان۔ ایک دفعہ رحمان ہے اس نیت سے لکھا گیا کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے اسم ہے، رحمان کو ہاتھ بدون وضو نہیں لگا سکتے۔ تاثیر ہے اس میں ظاہر کی بھی، اس میں ظاہر کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، تدبیر پہ واپس آ جائیں چونکہ اس کی ایک تمہید ہمارے پاس بند گئی۔ اور اسی تدبیر کا یہ نتیجہ اس آیت، کیونکہ یہ مجموعہ پورا آیت کا بنتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ ہم نے کافرین پر شیاطین کو بھیجا، تو یہ قرآن کریم کی بعض آیات کا ایک مجموعہ جو اسی سے وابستہ کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا، ہم نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے، ہم نے ان کے اور قرآن کے درمیان حجاب چڑھا دیا، ان کے کانوں پہ اب قرآن کی آیتیں پڑھیں بھی تو اندر نہیں جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نسبت دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو اب تدبیر کے آئینے سے نہیں، ہر شے کی تدبیر جدا ہے۔ اچھا یہ تو انفرادی طور پہ آ گئی، اجتماعی طور پہ بھی تدبیریں جدا ہیں، ہر قوم کی ایک تدبیر نہیں ہے، ہر قوم کی ایک تدبیر نہیں ہے۔ پاکستان اس ٹائم، ایران، افغانستان، دیگر ممالک، اسلامی ممالک، کافر ممالک، وہ اللہ کی تدبیر کے ماتحت ہیں۔ اسی طریقے سے ہر گروہ کی تدبیر ایک نہیں ہے، مومن کی اللہ الگ تدبیر کرتا ہے اور کافر کی تدبیر جدا ہے۔ مومن کی تدبیر کیا ہے؟ جدا، اور کافر کی تدبیر جدا ہے۔ میں چند نمونے آپ کے سامنے کافر کی تدبیر کے عنوان سے پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ خداوند متعال نے تمام کے تمام لوگوں کو پہلے ایک حکم دیا ہے، وہ کافر ہو یا مومن، یعنی قبل اس کے کہ اے انسان تو کافر ہو اختیار رکھتا ہے مومن ہو، اور مومن کو بھی اختیار ہے کہ قبل اس کے تو ایمان لائے کافر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے شرعی، یعنی اس اختیار لینے میں ہم مجبور ہیں، یہ اختیار لینے میں مجبور ہے۔ مثلا کمرہ امتحان میں آ جاتا ہے نا کہ ان 4 میں سے ٹک کریں، تو اس امتحان میں یہ جو ٹک کرنا ہے اس کا اختیار کرنے میں آپ مختار ہیں، امتحان میں مجبور ہیں کہ آپ نے ٹک نہیں میں 4 میں سے ایک کرنا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ شریعت کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں، اور اپنے لیے آئندہ کے مستقبل کے اعتبار سے زندگی کا تعین کریں، چونکہ گزشتہ دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگلے جہان میں ہم نے جب جانا ہے تو ادھر کی زندگی کا ساز و سامان وہ ادھر ہمارے لیے پڑا ہوا ہے یا لے کے جانا ہے، وہ خیمے وغیرہ ہم نے جنگل میں کیمپ لگانا ہے تو لے کے جانا سب کچھ۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی فلسفہ پتہ لگ گیا کہ اگر ہم عرفاء اور فلاسفہ کی بات نہ مانیں، چونکہ وہ حور العین سے یہ مراد نہیں لیتے کوئی صنف مخالف، وہ حور العین کا الگ معنی کرتے ہیں، لیکن ہم مفسرین، فقہا، محدثین کے طریق کے اوپر اس کا ظاہری معنی لیتے ہیں، اور ایک ایسی صنف مخالف لیتے ہیں کہ انسان اس کو اگر ایک دفعہ دیکھ لے تو وہ مدہوش ہو جائے گا اور اس سے شدید طریقے سے
تعلق شہوانی اس کے ساتھ پیدا کرے گا، ہم یہ معنی لے لیتے ہیں۔ اس معنی میں بھی یہ والی بات ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ تمہارے بیوی بچے بالآخر ادھر ہیں، یا تمہارے بیوی بچے مرنے کے بعد اپنی ہی دنیا کی سلاخوں کے تحت جہنم کے ایک دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، تم کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ تو ادھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ بیگم کو ساتھ لے کے جانا گویا کہ وہ عمل کی صورت میں، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے ادھر کے غلمانوں کو، لیکن عمل کی صورت میں عمل ہے کہ جو ادھر بنے گا، عمل کو جو ترک کر دے گا کیا وہ لے گا وہ؟ اور یہ یقین ہے کہ یہ نہیں جا سکتا، جیسا کہ وہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کے داخلی انتشار کی وجہ سے قبضہ ہو گیا منگولوں کا، تو منگول جب قابض ہو گئے، ہلاکو خان نے اب عباسی حکومت توڑ دی، تو تب علماء جو تھے اہل سنت علماء ہمیشہ اس حوالے سے زیرکی دکھاتے رہے کہ وہ قریب ہوتے چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو حکومت ہے اس حکومت کو قبول کر لو اور مان لو، مکتب تشیع ہمیشہ حکومت حق کی پیرو رہی ہے۔ تو نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے بہت زیرک تھے، تو جو سنی تھے ان کے جو بڑے شیوخ تھے، اکابر علماء تھے، وہ اس کے قریب ہو گئے، تو ہو گیا وفات ان کی ماں کا، کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاکو خان، تو اس کی جب ماں مر گئی تو دفنایا، اسے دفنایا تو کہا کہ سوال جواب ہوگا، تو جو بڑا ایک عالم تھا اہل سنت کا، اس نے ادھر بڑا موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہلاکو خان کے کان میں کہا کہ قبر میں سوال جواب ہوگا، آپ کی ماں کو تو کچھ آتا نہیں تھا، تو ہم میں پڑھا لکھا تو یہی ہے نصیر الدین طوسی، تو اس کو بھی ساتھ دفنا دیں تاکہ سوال جواب تو دے سکے۔ اسے بڑا مشورہ اچھا لگا، انہوں نے کہا بلاؤ اسے، کہاں پہ ہے وہ؟ اور کہا کہ میری ماں کے سوال جواب دیں، پہلے پوچھا کہ آئیں گے یا نہیں سوال جواب کے، لکھا وہ تو آئیں گے، مسلم عقیدہ ہے، کہا کہ جواب کس نے دینا، پھر جاؤ تم اندر۔ تو اس نے پھر وہاں پہ مولا نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیرک تھے، انہوں نے کہا عالی جناب اگر آپ وفات پا گئے تو کون حساب کتاب دے گا، مجھے اپنے لیے رکھ لیں، اس کے لیے ادھر آپ اس کا انتخاب کر لیں ماں کے لیے۔ تو اس نے ماں کے ساتھ اس عالم کو دفنایا جس نے پہلے بہکایا تھا، اور نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لیے رکھ لیا۔ بہرحال ممکن ہے کہ یہ واقعہ گھڑا گیا ہو، لیکن خلاصہ کلام یہ بات مسلم ہے کہ نہیں جائیں گے ساتھ افراد، بیوی بچے نہیں ساتھ جائیں گے، نہ ان کی یادیں جائیں گی، نہ ان کا جسم جائے گا، نہ ان کی روح جائے گی، کیونکہ جدا ہے ہم سے، ہم ہی نے وہاں پہ لے کے جانا ہے، ایک عمل کو لے کے جانا ہے جس نے زوجہ بننا ہے، ایک عمل کو لے کے جانا ہے جس نے غلمان بننا ہے، ایک عمل کو لے کے جانا ہے جس نے رفیق بننا ہے، ایک عمل کو لے کے جانا ہے جس نے محل بننے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بننی ہیں، رہنے سہنے کا سامان بننا ہے، نہیں لے کے جائیں گے تو نہیں ادھر ملے گا، یہ بھیجتے رہیں کیا بھیجیں گے؟ وہ فرشتوں کتنے ہی مراحل سے اس نے گزر کے ہم تک پہنچنا ہے، اور کیا پھر ملا نہیں پتہ ہمیں، چونکہ ہر ایک کو تو نہیں ملے گا جو اس کے لواحقین بھیج رہے ہیں۔ یہ خود اساتذہ گرامی سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، صلواتیں پڑھو، ساری عمر مغفرتیں مانگتے رہو، اگر اس کا عمل اس سطح کا نہیں ہے کہ اسے ملے، نہیں ملے گا اسے، قانون خدا ہے اس کے لیے۔ قرآن لگا کے رکھیں، قرآن پڑھتے رہیں، جو مرضی آپ کر لیں، نہیں اس تک ملے۔ جب اگر نوح علیہ السلام کی شفاعت ان کے بیٹے کو نہیں ملی تو کون تصور کر سکتا ہے کہ اس کی چیز اس کو مل جائے گی؟ میں جیسا غیر معصوم جس کا نہ عمل خالص ہے، نہ اس کی نیت خالص ہے، اور نہ ہی اس کے عمل کے اندر کوئی جان ہے، میری کیسے چیز مرحوم کو فوراً مل جائے گی؟ نوح علیہ السلام کی تو نہیں مل رہی، بیٹا غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ملی، باپ کے نام سے جو آیا، جیسے ان کا وہ چچا تھے، نہیں، قرآن نے منع کر دیا کہ ابراہیم 1000 تم کرتے رہو، رسول اللہ کو کہا کہ آپ ایک کیا 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو نہیں ملے گی اسے۔ ہم ان کے نفوس سے اوپر ہیں نا اولیاء خدا کے، اگر ان کا نہیں مرحوم کو مل رہا ہے تو ہمارا کیسے دیا ہوا مرحوم کو فوراً مل جائے گا؟ لہٰذا وہ مرحوم کچھ لے کے جائے گا تو اسے کچھ ملے گا نا، کوئی راہ اس نے کھولی ہوگی، کوئی راستہ اس نے کھولا ہوگا تو تب بھی کچھ مل سکتا ہے، ویسے کیسے مل سکتا ہے اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، وہ کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی استغفار کریں، سورۃ توبہ میں ہے، آپ کی استغفار نہیں کوئی فائدہ اس کے لیے رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان چھوٹا نہیں ہے، کہا کہ میں
ہمیشہ آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ استغفار کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر ہم نے اپنے مرحومین کے لیے رکھا ہے کہ میں نے جب کر دیا تو ڈائریکٹ ٹھک کر کے اسے فوراً پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ فوراً پہنچ جائے۔ مرحوم کو ساتھ کچھ لے کے جانا پڑے گا، مرحوم کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کی تدبیر میں سے ہے، یہ اللہ کے نظام میں سے، اس لیے مومن اور کافر کی ایک تدبیر نہیں ہے۔ اللہ کافر کی تدبیر ایسے کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ لے کے جا سکے، خلاصہ کلام۔ مومن کی تدبیر ایسے کرتا ہے کہ وہ لے کے جا سکے اگلی زندگی کا سرمایہ، اور جو اس سرمایہ کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں اس کا ازالہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کر کے بھیجتا چاہتا ہے۔ لہٰذا سب کی تدبیر برابر نہیں ہے، لیکن اختیار کی دنیا ہمیں دی ہے، جبری اختیار ہے یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، پوچھ کے نہیں اختیار دیا ہمیں۔ اس اختیار سے ہم نے اول اپنے آپ کو مومن یا کافر بنانا، پھر اللہ کی تدبیر ہے۔ ایک تدبیر ہمارے مومن یا کافر بننے سے پہلے کی ہے، اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی مومن اور کافر بننے کے بعد کی ہے۔ بس ہم مومن اور کافر بننے سے پہلے کیا اللہ کی تدبیر ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے پاس صحابی آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا لعنت اللہ علیہ، ایک یہودی تھا، امام علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس راوی آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو رب کہتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اس قدر خوف زدہ ہوئے، اس قدر خوف زدہ ہوئے، اسے کہا کہ دیکھا نہیں ہے کہ میرے جسم کے خوف کی وجہ سے یہ بال کھڑے ہو گئے کہ تم نے یہ لفظ کیسے ادا کر لیا میرے سامنے، اور یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے افراد کو۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کے محضر میں جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رب کہہ دوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ تم نے کہا ہے کہ تم اور تمہاری ماں جو ہے وہ الہ ہیں، اور الہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، پاک اور منزہ ہے تیری ذات، میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اصلاً۔ یہاں پہ بھی دیکھیں الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، عبادت کرو اس کی، یعنی عبد بن کے رہو۔ عبادت کرو سے کیا مراد ہے؟ عبد بن کے رہو، اس لیے ہر عمل جو تم انجام دیتے ہو وہ معبود کے لیے انجام دو، اسے کہتے ہیں عبادت۔ عبادت کی جامع تعریف کیا ہے؟ عبد بن کے رہو اور معبود کو معبود قرار دیتے ہوئے اس کے لیے عمل انجام دو۔ حتیٰ کہ اگر آپ والدین کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر رکھ کے اپنے آپ کو عبد قرار دے رہے ہیں، اور اس طور پہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے وہ گلاس پانی کا لے کے جا رہے ہیں، بار الہ میں عبد ہوں، تو راضی ہے اس کے اوپر کہ میں ان والدین کو پانی پلاؤں تو میں پانی پلاؤں۔ یہ عبادت ہے پانی پلانا۔ اور ایک والدین نے کہا پانی پلاؤ، کہتا ہے اچھا جی میں پانی پلا دیتا ہوں، وہ جا کے فوراً پانی پلا دیتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس کا نیکی ہے، عبادت نہیں کہلائے گا۔ خدا اپنے کرم اور رحمت کی وجہ سے اسے عطا کر رہا ہے۔ لہذا معبود کے لیے جو عمل عبد انجام دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ جو اسماء کے ذریعے سے ہماری تربیت کر رہا ہے، نشوونما کر رہا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ قبل اس کے یہ مومن ہو یا کافر، ایک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اس طریقے سے تدبیر کرو۔ یا قرآن کریم کی اسی طریقے سے اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور بتایا کہ میں نے یہ کائنات ساری خلق کی ہے، میں ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں رب ہوں۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، تم لوگوں کا وظیفہ ہے کہ تم لوگ عبادت اللہ تعالیٰ کی انجام دو۔ اب جب خداوند متعال نے یہ بیان کیا تو ان میں سے بعض ہیں کہ جو کیا ہوئے، ایمان لے آئے، اور بعض کون ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے منہم من یؤمن، بعض کیا ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 40 میں بھی جو ایمان لے آئے، منہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جب یہ ہو گیا تو کافر کی تدبیر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی۔
خداوند متعال کافر کو زینت دنیا دے دیتا ہے، صحیح ہے، اس کو حیات دنیا میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس چیز کو متعدد جگہوں کے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کے اوپر آپ ہرگز ہرگز اپنی نگاہوں کو مت بچھائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 کو دیکھیں۔ تدبیر کے میں چند نمونے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر موقع ملا تو کسی اور مورد میں، چونکہ یہ تفصیلی موضوع ہے کہ ہم دیکھیں کہ مومن کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا امور انجام دیے، کافر کی تدبیر اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے۔ کافر کی تدبیر کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک امر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ کی نگاہیں نہیں بچھ جانی چاہیے۔ خیرہ ہو جاتی نا آنکھیں، انسان دیکھتا رہ جاتا کیا چمکتی کالی بہترین گاڑی ہے، نیا ماڈل، یا کیا خوبصورت یہ منظر ہے، یا کبھی کسی اور حسن و جمال سے کسی خاتون کے یا کسی شخص کے متاثر ہو گیا، آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں انسان کو، یہ خیرہ کر دیتی ہیں، یعنی آنکھیں اس پر جمتی ہیں اور وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور اس کا دل شدت رغبت کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، کہ آپ اپنی آنکھیں مت پھیلائیں ان کو جو ہم نے متاع کہتے ہیں قلیل مدت کا سرمایہ ہوتا ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ میں پوچھا جاتا ہے کہ اچھا دوپہر کو مثلا آپس میں گھروں میں بات کرتے ہیں رات کا کھانا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے پڑھا ہوا ہے رات کے کھانے کا الحمدللہ اہتمام، اسے کہتے ہیں متاع۔ اگلے دن کا کہتے ہیں نہیں کچھ پتہ نہیں ہے، صبح کیا کرنا نہیں پتہ۔ متاع وہ قلیل سا سرمایہ ہماری زندگی میں اللہ نے جو عطا کیے اسے متاع حیات دنیا کا ہے، یعنی یہ قلیل سا سرمایہ، یعنی وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر نہیں آپ رک کے کچھ نہ کچھ کھاتے، یا بس سٹاپ پہ، یا مثلا فلائٹ ہے تو بورڈنگ روم میں بیٹھے میں اور کچھ کھانا چاہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں متاع حیات، کہ ما متعنا بہی ازواجا، کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے یا ازواج دی ہیں، صحیح، زوج انہیں عطا کیے ہیں یا زوجہ عطا کی ہے۔ آپ کی آنکھیں جو کچھ ہم نے انہیں جوڑے وغیرہ دیے یا دنیا دی ہے بالفاظ دیگر، اس کی طرف آپ کی آنکھیں نہیں بچھ جانی چاہیے۔ منہم زہرۃ الحیات الدنیا، ان میں سے ہم نے جن جن کو عطا کیے، یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا زہر، یعنی یہ دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ کیوں دیا ہم نے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، انہیں آزمائش میں ڈالیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آپ کے رب کا رزق ذاتہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کافرین کے لیے تدبیر کی ہے؟ انہیں اس طرح سے زینت دنیا کے اندر الجھا دیں، اس طرح زینت دنیا کے اندر ہم راغب کر دیں کہ یہ کیا ہو، اس کے بعد وہ اصلاً اپنی آخرت کا سامان ہی نہیں پیدا کر سکیں، تنہا اس دنیا میں جائیں گے اور جو اعمال لے کے گئے ہیں وہ صرف جہنم کا باعث ہے، وہ صرف اور صرف جہنم کا باعث ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس ہوگی۔ دوسرا ہے کہ ایک اور تدبیر کی صورت، ادھر شیطان استعمال ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، جنہوں نے کفر کیا، اللہ نے کیا کہ حیات دنیا بڑی خوبصورت سجا دی، انہیں اپنا آپ، اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، اپنی اس دنیا کی زندگی، یعنی مطمئن ہے اپنی مادی دنیا پر۔ اس لیے ہم میں سے بھی جو شخص اپنی حیاتی دنیا کی زینت کی وجہ سے مطمئن ہے، خطرے کی علامت ہے، خطرے کی علامت ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے مطمئن ہے کہ اللہ نے جتنا عطا کیا میرے لیے کافی ہے، تو پھر اس میں عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر زینت دنیا عطا ہے اور وہ زینت دنیا سے اس قدر اپنے قلب کا ربط بڑھا چکا ہے کہ وہ مطمئن ہے، تو یہ کیا بنے گی؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ زینت جو دنیا کی زندگی کو خوبصورت اور زینت بخش بنا دیتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں افراد؟ وہ افراد ہیں کافر۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے کفار کی جو کی ہے زینت،
وہ ان کے اپنے اعمال ہیں، اور اعمال بھی بدترین اعمال اب بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اعمال تو چلو ٹھیک ہے، شہوات کی صورت میں ہوتے ہیں، مثلا شراب ہے، زنا ہے، لوٹ مار ہے، بڑے انہیں اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بدترین اور دل خراش اعمال ہیں لیکن انہیں مزین لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوڑا سورہ انعام، یعنی جو کافر ہوں گے بہت پست سطح کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح کثیر مشرکین ہیں ان کے لیے یہ عمل پرزینت بنا دیا گیا، کیا ہے؟ قتل الاولادہم شرکاءہم، کہ وہ اپنی اولادوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے شرکاء کے لیے قتل کر دیتے ہیں، ان کے شرکاء نے یہ مزین بنایا۔ زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاءہم، انہی کے شرکاء نے کیا عمل مزین کر کے دیا؟ اپنے بچوں کو ہمارے لیے قتل کرو۔ اچھا، یہ اب آگے آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر پست حالت میں پھر کافر زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کافر کو خداوند متعال کس قدر بدترین اعمال کی صورت میں نیچے اتر آتا ہے۔ اور بھی ہمارے پاس کفار کی زینت کے نمونے ہیں کہ وہ کس طریقے سے خداوند متعال ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اول تدبیر اللہ کی سب ہدایت ہے، جیسے آپ نے دیکھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلی اللہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ تدبیر ہے تضرع، یعنی اللہ تعالیٰ وَإِلَّا مصائب اور مشکلات پیدا کرتا ہے، صحیح ہے، تاکہ یہ لوگ ممکن ہے کہ واپس آ سکیں، جیسے کہ قرآن نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے۔ پہلے سورہ انعام آیت نمبر 44 دیکھ لیں، یہ مومن اور کافر بننے سے پہلے کی، یعنی کافر کو دنیا میں اللہ اتنا مشغول کرتا ہے، اتنا مشغول کرتا ہے، آخرت سے لا تعلق اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ اور مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمت بھی دیتا ہے اور مصیبت بھی نازل کرتا ہے، لیکن اس کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ نعمت دی وہ بھی بیداری کے لیے ہے، مصیبت دی وہ بھی بیداری کے لیے۔ صرف یہ دو آیات اور اس کے اوپر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 43، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، صحیح۔ اب یہ جو ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی کہ تضرع کریں، کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں مصیبت آئی، بأس کیوں آیا، شدت کیوں آئی، تضرع، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ ایسے کافر بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، قسی القلب ہے۔ شقی القلب الگ ہے، قسی القلب الگ ہے۔ قساوت ہی شقاوت میں، قساوت پہلے ہے پھر شقاوت بنتی ہے، صحیح ہے۔ قسی القلب ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا، یہ دل کا سخت ہونا شقاوت کا باعث، شقاوت کو کہتے ہیں جو بغاوت، سرکشی، گناہ انجام دیتا ہے، یہ شقی القلب ہے جو مجرم قلب بن جاتا ہے بعد میں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ انجام دیتے تھے یہ مزین ان کی نگاہوں میں کس نے کی ہے؟ شیطان نے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی عمل خود سے ایجاد کریں، دین کے نام پر ہو یا کسی اور کے نام پر ہو، اور لوگوں میں اس کی بڑی پذیرائی ہو جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنا وہ عمل بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور بڑے خضوع و خشوع سے انجام دینے لگ جاتے ہیں، یہ حتماً و حتماً دینی عمل، یہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال کو، خود ہم نے جوڑنا ہے حق کے ساتھ، علی مع الحق والحق مع علی، اسی طرح علی مع القرآن والقرآن مع علی، امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کے ہمراہ امیر المومنین علیہ السلام کو تھامنا ہے، حق کے ساتھ علی علیہ السلام کو تھامنا ہے، محور و مرکز و مصدر و منبع و اصل، اساس و بنیاد وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ ایسا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مورد ہمارے پاس آتا ہے کہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام سے سازگار عمل ہے، یعنی عزاداری میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مصائب کی ترجمانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ وَإِلَّا اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو عمل انجام دے وہ ہمارے لیے مزین ہو جائے، شیطان ہے کہ جو مزین کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہوگی، اس سے پہلے آیت نمبر 42 کو بھی دیکھیں کہ یہ سے پہلے والی آیت تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے بھیجا ہے امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے سختیوں سے اور مشکلات سے ان کو
آزمایا، اخذنا یعنی پکڑ کی ہم نے، سختی سے پکڑ کی، نعمتیں ہم نے چھین لی ان سے۔ کیوں اللہ نے یہ عمل انجام دیا؟ لعلہم یتضرعون، یعنی بیدار ہو جائیں، دیکھیں اپنی قبر کے بارے میں، سوچیں اپنی موت کے بارے میں۔ لہذا مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے تضرع کرے۔ مومن کی تدبیر کیا ہے؟ مصیبت کا فلسفہ، لوٹے اللہ کی طرف، رجوع کرے اللہ سے، ذکر کرے، سجدے کرے، خداوند متعال سے تعلق قائم کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عظیم سے عظیم کمالات کہ اگر ان کے کمالات کا کچھ حصہ ہمارے سامنے آیا ہو جائے، ہم انہی کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں۔ ان عظیم ترین ہستیوں کو کہ جن کے خدائی کے دعوے مخلوقات نے کیے ہیں، اللہ نے موت دے کے یہ بات بیان کی کہ حی لا یموت کون ہے؟ فقط اللہ کی ذات حی لا یموت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نعمات اللہ تعالیٰ نے مومن کو دی ہیں، یہ مومن سے بعض اوقات اللہ نعمات لے لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نعمات کے ملنے پہ یہ جو سرکش اور شقی قلب بن گیا ہے، یہ تضرع کر کے پھر لوٹے۔ مومن ہوا تو لوٹ آئے گا، کافر ہوا تو اس کا دل اور قوی ہوتا چلا جائے گا۔ تدبیر ہے کافر کو کفر کی گہرائی تک پہنچانا ہے، اور مومن کو ایمان کی گہرائی تک پہنچانا ہے، ایمان کے کمال تک جہاں وہ جائے گا۔ تب تک موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ موت خدا نے اندھا دھند ویسے ہی رکھ دی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ قرآن کی ان آیات میں ہی ہے کہ بالآخر رسول یا رسول کو خطاب یا کوئی اس طرح سے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ معین مدت پوری ہوگی۔ یہ کیا عذاب میں جلدی چاہتے ہیں؟ یہ ایک ساتھ ہی بعض ہمارے پاس آیات ہیں، سورہ عنکبوت کی آیات ہیں، دو آیات ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب کا مطالبہ یہ کرتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر یہ اجل مسمى نہ ہوتی جو ہم نے معین کی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ جو اللہ نے اجل مسمى بیان کی ہے، اسی میں اللہ کی تدبیر ہے، اور اسی تدبیر میں اللہ کا مکر ہے۔ یہ جوڑے بہت خوبصورت ہوا ہے، جوشن کبیر میں ہے۔ اس کی عظمت میں اللہ نے اپنی عظمت میں یہ رکھا ہے، اپنے علم میں یہ رکھا ہے، اپنی رحمت میں یہ رکھا ہے، اپنی عذاب کے ساتھ رحمت کو شامل کیا، اپنی عظمت کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کو شامل کیا۔ یہ بڑے خوبصورت جوڑے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے عذاب کے ساتھ اجل مسمى کو رکھا ہے، لہذا اس اجل مسمى میں اللہ کی ساری تدبیر ہوگی۔ کافر کفر کی گہرائی میں گرے گا جہاں تک گر سکتا ہے، اور مومن ایمان کی بلندیوں پہ جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جائے گا، اور اسی کے اندر نعمات بھی ملیں گی، مصیبت بھی ملے گی، حتیٰ کہ بعض آزمائشیں وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکساں طور پہ رکھی، اور ان میں سے ایک ہے کہ زبان سے تکلیف دینا۔ اگر وہ ایک ایسی جگہ پر مثلا زوجہ بہت اچھی مل جائے جو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، اولاد ایسی پیدا کرے گا زبان سے تکلیف دے، اولاد اچھی مل گئی، ماں باپ میں سے کوئی زبان سے تکلیف دے گا، بہن بھائیوں میں سے ورنہ کوئی تکلیف دے گا، خاتون ہے اسے ساری چیزیں اچھی مل گئی، ساس اس کے لیے بن جائے گی جو زبان سے اسے ایسی تکلیف دے کہ جینا اس کے لیے محال۔ سازگار ترین دنیا صرف کافر کے لیے ہے، ہر طرف سے اسے نعمت مل رہی ہے، یہ صرف کافر کے لیے اللہ نے رکھا، اور اس میں بھی اضطراب ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے یہ جو زبان والی تکلیف ہے، جسے ہم کہتے ہیں عزت کے مسائل، کیونکہ ہر ایک کے زندگی میں نفس بہت بڑا ہے، تو اس کا تکبر جو ہے نا وہ اگلا ہی توڑتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے تکلیفیں نہ رکھی ہوتی نا، ہر نفس اپنے تکبر کی آگ تلے جہنم میں جا چکا ہوتا، وہ اس کو اس کی اصل حیثیت بتا دیتا ہے۔ جیسے ایک عالم کا واقعہ ہے کہ وہ گھر داخل ہوتے تھے تو بیگم جو گالم گلوچ اور تانوں کی زبان استعمال کرتی تھی تو اس طرح لگتا تھا جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سخت گرمیوں میں روٹیاں لینے چاہیں تو تندور سے جو گرم آگ لگتی ہے نا، تو وہاں پہ انسان کے 4 طبق روشن ہو جاتے ہیں، تو ان کے بھی اس طرح سے ہر روز 4 طبق روشن ہوتے تھے۔ ہر روز جاتے تھے، ممبر پہ بیٹھتے، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اور جو عزت احترام گھر داخل ہوتے، ایسی وہ ذلیل و خوار خاتون انہیں کرتی تھی کہ محلے والے بعض اوقات باہر جمع ہو جاتے، راتوں کو دیر ہو جاتی، دروازے ہی نہیں کھولتے تھے۔ تو شاگرد ہر روز کہتے کہ استاد گرامی طلاق دے دیں، طلاق دے دیں، کیوں سہتے ہیں آپ اس طرح؟ تو انہوں نے پھر زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ میں اس کی وجہ سے جہنم سے بچا ہوا ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے، کیسے؟
کہا کہ میں جب منبر پہ ہوتا ہوں وہ سارے خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں تو میرے وجود میں جو ایک تکبر اٹھتا ہے اور ایک خلقت میرے سامنے مجھے اپنے ماتحت نظر آتی ہے اور اپنی بڑائی کا جو احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد منبر سے اترتا ہوں، جو تم لوگ میرے ساتھ عزت احترام کا سلوک کرتے ہو وہ جو مجھے تکبر کی اوج پہ پہنچا دیتی ہے، تو میں جب گھر پہنچتا ہوں تو یہ بالکل مجھے آدم بنا دیتی ہے، بشر بنا دیتی ہے کہ تیری حیثیت یہی ہے، کہاں ہے تو میں اس کی وجہ سے ہر روز آدم بنا ہوا ہوں، ہر روز میں بشر بنا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے پتہ نہیں ابھی کہاں ہوتا۔ لہٰذا واقعاً تربیت ہے، ہر مسئلے کے اوپر تربیت۔ دکاندار نے جھاڑ دیا، رشتہ دار سے الجھ گئے، فلاں نے گالم گلوچ کر دیا، فلاں نے چار سنا دی، اس نے اچانک بفر گئے، ہر چیز میں تربیت ہے۔ الی اجل مسمى، اگر وہ ادھر غصہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، کینہ پال لیتا ہے، یہ اب ایمان سے آہستہ آہستہ خارج ہو رہا ہے، یہ تدبیر ہے، یہ مکر الہی کا شکار ہو رہا ہے، نعمت میں گم ہو گیا ہے، علمی اپنے فضائل میں، لوگوں کی شہرت میں، لوگوں کی تعریفوں میں گم ہو گیا ہے، مکر الہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اپنے نفس کی طرف توجہ کرے، فوراً اپنے مقام تواضع پہ اپنے آپ کو رکھے، استقبال کرے اس جگہ پہ، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علمی شہرت بہت ہی زیادہ اور ابھی تک ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نظریہ لاتے ہوئے علماء گھبراتے ہیں، تو وہ جب کوئی پوچھتا تھا مسئلہ تو نہیں آتا تھا، اونچی آواز میں کہتے تھے نمی دونا، اونچی آواز میں سب لوگوں، جب آتا تھا تو خاموشی سے کام میں بتاتے رہے، جب نہیں آتا تھا کہتے نہیں مجھے نہیں علم، میرے علم سے باہر ہے۔ اعتراف کریں امام معصوم کے علاوہ کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا سلونی کا، جس نے دعویٰ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا، جس نے دعویٰ کیا۔ جیسا کہ یہ معروف واقعہ کہ ایک تھا عباسیوں کا حکومتی ایک بڑا عالم، اہل سنت کے بہت معروف محدث فقیہ گزرے ہیں، اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، ناسبیت کے عناصر تھے، جیسے جاوید غامدی میں عناصر واضح طور پہ پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ملائم شخصیت لیکن ناسبیت تھی، تو اس نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ ادھر سے یہ خاتون بدو خاتون تھی، عرابی دیہاتی قسم کی، اس نے سنا تو کہا کہ مولوی میں ایک سوال کروں؟ اس نے کہا کہ تم نے کہا جو سوال کرنا پوچھ لو، تو میں یہ سوال کرتی ہوں تیرے امامے کے پیج کتنے ہیں؟ تو اب ادھر وہ پریشان ہو گیا، میں کیا بتاؤں میرے امامے کے کتنے پیج ہیں اور کتنے دائرے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے یا پوچھ کے باہر آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو ام المومنین نکلی تھی وہ شوہر کی اجازت سے نکلی تھی یا پوچھے بغیر نکلی تھی؟ تو یہاں پہ بالکل اس کا رنگ فک ہو گیا اور اڑ گیا۔ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا استقبال کرے انسان کہ اپنے آپ کو تواضع کی منزل پہ رکھے، مصیبتوں میں تربیت کو تلاش کرے۔ روایات میں وارد ہوا ایک شخص ایک پہاڑ پہ چلا جائے، خوبصورت جزیرہ ہے، سمندر کے درمیان ہے، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، فرشتے کو نازل کرے گا تاکہ وہ بشر کی صورت میں آئے اور اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو احساس ذلت چکھائے، اسے غصہ دلائے، اسے تنگ کرے، اسے اذیت کرے، چونکہ اس اذیت میں اس کی تربیت ہے۔ دنیا اسی لیے جہنم ہے، دنیا اسی لیے سجن المؤمن ہے، سجن جیل ہے، زندان ہے مومن کے لیے۔ مومن کی تدبیر اللہ اس طرح کرتا ہے، نعمت کے ساتھ زحمت خلط کر دی اللہ نے۔ باقی ابھی تدبیر کے چند پہلو ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔